بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، لفظ جان بوجھ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا تو کل قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ سمجھیے، غور کیجیے اس بات میں، لفظ جان بوجھ کے میں کیا ہم اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے قرآن سے جان بوجھ کے منہ موڑ کے نہیں بیٹھے؟ یہ کیسا انجانا پن ہے؟ ایسا کون سا بہانہ بنیں گے ہم کہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے؟ سوچ کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخصوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 1، سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے۔ نمبر 2، نابالغ بچہ یا بچی جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ نمبر 3، پاگل یا مجنون جب تک کہ اس کو ہوش نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے۔ اب ہم ان تینوں میں سے سنائیے، تو پھر ہمارے اندر وہ کون سا انجانا پن ہے؟ کون سا انجانا پن ہے کہ ہم جس کی وجہ سے بولیں گے کہ نہیں ہم جان بوجھ کے نصیحت سے منہ موڑ کے نہیں بیٹھے تھے، ہم نے جو کچھ بھی کرے وہ جان بوجھ کے نہیں کرے؟ سوچ کے دیکھو، اللہ کی قدرت کے نظارے، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نعمت میں دن بھر میں کئی بار ہماری نظروں سے ٹکراتی، پر ہم غور نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں بدلتا ہوا، پر ہم غور نہیں کرتے۔ آسمان سے بارش برستے ہوئے دیکھتے، پر ہم غور نہیں کرتے۔ زمین مردہ سے بے شمار فائدے کی چیزیں نکلتے ہوئے دیکھتے، پر ہم غور نہیں کرتے۔ سمجھیے اچھی طرح سے، جو میری نصیحت سے، نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو، درزی کیا کرتا، ٹیلر کیا کرتا، کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا، مثلا نصیحت والی آیتیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتی۔ تو جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا تو کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، یا اللہ میرے کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ سوچو، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کو کاٹ رہی ہے، ہم اس کو خود سے کیوں نہیں کاٹ دیتے؟ یہ کیسا انجانا پن ہے جو بہانہ ہم بنائیں گے کہ نہیں ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات، اپنی غفلت کو توڑنے کا اس سے بہتر علاج کوئی نہیں کہ ہم غور و فکر کرنے والے بن جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں، اس کی نعمتوں میں، اس کی آیتوں میں غور فکر کرنے والے بن جائے، اپنے دلوں کو نرم کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمیں۔